رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ: اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی عبادت اور نیک عمل خدا پر یقین کر کے اور ثواب آخرت کی توقع سے کرنے کا حکم ہے۔ فخر اور ریا سے مال دینا یہ بھی شرک ہے، گو کم درجے کا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے درجہ بدرجہ لوگوں سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیموں اور عورتوں اور ورثاء اور زوجین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کو بیان پچھلی آیتوں کے اندر فرمایا، اور اب یہ ارشاد ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجت مندی کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ سب سے مقدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے، پھر درجہ بدرجہ سب واسطہ داروں اور حاجت مندوں کا، اور ہمسایہ قریب اور غیر قریب سے مراد قرب بعد نسبی ہے یا قرب بعد مکانی۔ صورت اولا یعنی پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمسایہ جو کہ ایک رشتہ دار بھی ہو، اس کا حق ایسے ہمسائے سے جو کہ رشتہ دار نہ ہو زیادہ ہوگا، اور دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاس کے ہمسائے کا حق جو ہے وہ جو دور والا ہمسایہ ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ اور پاس بیٹھنے والے میں رفیق سفر بھی ہے، جو کہ آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اس کا بھی حق ہے، اس سے بھی احسان سے بات کی جائے اور احسان کیا جائے۔ اور جہاں آپ کی ملازمت ہو یا کام کر رہے ہوں یا پیشے کے حساب سے، اور کام کے شریک جو ہیں، اور ایک آقا کے دو نوکر اور ایک استاد کے دو شاگرد، اور دوست اور شاگرد اور مرید وغیرہ سب داخل ہیں، ان سب سے احسان کرنے کا حکم ہے۔ اور مسافر میں جو مہمان مسافر ہو اس کے حقوق ہیں، اور جو غیر مہمان جو ہے وہ مسافر ہو، دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح جو مال مملوک ہے، جس کے آپ مالک ہیں، اس کے اندر غلام اور لونڈی کے علاوہ دیگر حیوانات بھی شامل ہیں۔ آج کے دور میں غلام اور لونڈی کا تصور تو عام نہیں، لیکن بہرحال حیوانات کے جو ہیں وہ انسان آج کے دور میں بھی مالک ہیں، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مزاج میں تکبر ہے، خود پسندی ہے، یہ وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھ رہا، اپنے مال پر مغرور ہے اور عیش و عشرت میں مشغول ہو، تو وہ ان لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ سو ان سے احتراز رکھنا اور جدا رکھنے میں ہی جو ہے وہ اچھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکامات پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔